یہ دیکھ لیں جی 67 کی یہ بات ہے، انشاءاللہ میرا اب بھی وضو ہے اور اسی طرح ان کی میں نصیحت پر جو ہے عمل کرتا ہوں اور مجھے ہر مقام پر فتح ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو آنکھیں دی ہیں، کوئی بھید نہیں آتا، خوبصورتی ہے، ساتھ ہمارا فرض ہے کہ ہم جب چلیں تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا پیدا کیا ہے، اپنے سے کم تر کو دیکھیں، نبینے کو دیکھیں، لگڑے کو دیکھیں، شکریہ ادا کریں کہ اللہ آپ کا بڑا شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے سیدھا کو بنا دیا ہے۔ تو ہمارے سلمان فارسی کا یہ فارسی میں تھا ایک مقولہ کہ ان کے لیے مشہور تھا کہ وہ جس جنگ میں بھی جاتے ہیں ان کو فتح ہوتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کون سا وظیفہ کرتے ہیں کہ آپ ہر جنگ میں جائیں تو آپ کو فتح ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، میں بازار میں جا رہا تھا تو ایک جو گندگی والی جگہ ہے جہاں یا روڑی جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں، وہاں ایک پرزہ پڑا ہوا تھا، وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں نے اسے دیکھا، مجھے بہت محسوس ہوا، میں نے اس کو اٹھایا، اس کو پانی سے صاف کیا اور اس کو اپنی ٹوپی کے اندر میں نے سلائی اس کی کر دی۔ یہ ٹوپی میں پہن کر جاتا ہوں، جس جنگ میں جاتا ہوں مجھے فتح ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم جو بھی نیکی کا کام کریں بسم اللہ پڑھ کر کریں، باتھ روم میں نہ جائیں، جب کسی جنگ کو پورا کیا جائے پوری بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ دوسرے کاموں میں جب ہم اسکول میں آئیں بسم اللہ پڑھ کر، گھر میں جائیں بسم اللہ پڑھ کر، تو اللہ تعالیٰ کی برکت سے اس کی حفاظت جو ہے وہ فرشتوں کو دے گا۔ میری دعا ہے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام السلام۔ بہت بہت شکریہ جی ہمارے موجود استاد نابنور صاحب۔ اساتذہ تو تسی ہمیں رسمن کیا نا کہ تیاری کرنی سی، کیونکہ وہ کہنا مثال ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ ماشاءاللہ آپ کی ایک عمر گزری ہے ٹیچنگ کے شعبے سے، تو اس طرح کی چیزیں تو ہم جیسے دنیا دار جو ہمیں ابھی سیکھنے کے مراحل سے گزر رہے ہیں، آپ کے زیر سایہ، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے زیر سایہ، تو ماشاءاللہ آپ نے جو باتیں کی ہیں، میرے خیال میں ایک ہی بات، کوئی بھی اچھی بات، ایک بات پہ اگر ہم عمل کر لیں تو میرے خیال میں اگر پوری زندگی اسی پہ عمل کرتے رہیں تو انسان کی زندگی سمجھ جاتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ جو ہے اچھے انسان کے لیے اچھی بات ایک ہی کافی ہے۔ باقی بات وہی ہے کہ اگر ہم نے ادھر سے سن کے ادھر سے نکالنا ہے تو پھر چاہے ہم پورا دیوان سن لیں، پوری تقریر سن لیں، جو مرضی سن لیں، پھر ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہوں نے بچپن کا بیان کیا کہ بچپن میں پڑھے، تو بچپن کے پرانے واقعات، پرانے اسکول جو ہوا کرتے تھے، اس کا ایک چھوٹا سا لطیفے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی بڑا پرانا جو دور ہوتا سی، ٹیچر تو ہوتی مان کے جانے ہوتے، سیدھے سیدھے لوگ، سیدھے سیدھے ٹیچر، پنڈا دے ماحول، کوئی پوچھنے والا نہیں، بس ٹھیک ہے۔ تو بارے یہ سی کہ ادو واقعی استاد کا ادب سی۔ اگر استاد نے کسی نے گھر سنیا بھیج دیتا نا کہ جی اج لسی آنی ہے تو لسی آتی سی، ہوں تو لسی آتی ہے تو اگلے دن بچہ شکایت کر دینا جی استاد نے لسی منگائی سی، تو استاد کی واٹ لگ جاتی۔ لو جی ٹیچر آیا کلاس کے آن کے پوچھا، ہاں بھائی وہ میں کل جغرافی کا جڑا سوال تو انہوں مطالعہ پاکستان کا دیتا ہی یاد کرنے واسطے، یاد کیتا؟ ہاں جی استاد جی، جی کچھ بچوں کو آتا ہوتا تو کچھ نہیں آتا ہوتا بھی، تو کہتے جنہوں نہیں آتا وہ بھی پچھو ہوئی کہتے ہاں جی آتا۔ ہاں بھائی تو دس بھائی سومنا تو بندے نے توڑیا سی، بچہ بڑا پریشان ہو وہ بچہ پریشان ہو گیا، نہیں استاد جی میں نہیں توڑیا۔ تجھے بڑے نے تو دس ہوئے سومنا تو بندے نے توڑیا سی، وہ کہنا پتہ نہیں استاد جی وہ نا بیبے نے کل صفائی کی کہ وہ ٹوٹ گیا۔ ہاں اللہ تھی زبان بڑی مار دے تو میں تمہیں کہنے بھی میرے سوال کا جواب دے دیو، نہیں تو میں ایک ادھا بال جانا نہر سے روڑ دینا۔ خیر جی سوال کا جواب نہ ملیا، کوئی جواب دینا رہا، کوئی جواب دینا رہا۔ استاد جی انہوں نے بچوں کو کان پڑھا دیا، جس ویلے کان پڑھا دینا تو سوٹیاں مارنی شروع کر دیتی ہیں۔ ادھروں قدرتی ہیڈ ماسٹر صاحب کا گزر ہوئے، ہیڈ ماسٹر صاحب سیدھے سادے پرانے وقت ہاں بھائی
ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੰਨ ਫੜਾਇਆ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋ ਮਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਛੱਡ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਕੱਟਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਪੇਅਰ ਜਨਾਬ ਬਹਾਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ शराफत अली बच्चा जनाब स्टेज पे आ रहा है नात वास्ते जरा हौसला अफजाई करनी है शराफत अली तो जनाब आप बिला ताखीर हमारे FM 103 के जो कंपेयर हैं जनाब बहार हुसैन साहब वो तशरीफ ला चुके हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं क्योंकि आवाम बड़ी बेचैन है उनकी एक झलक देखने के लिए तो जैसे ही वो पंडाल में तशरीफ लाएं आप उनका तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा बड़े अच्छे कंपेयर हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं आपने अक्सर 103 पे उनका सुबह प्रोग्राम भी आप सुनते होंगे कुछ दोस्त तो एक छोटी सी परफॉर्मेंस आपके सामने पेश कर रहा हूँ मैं पागल मेरा दिल भी पागल पागल ने दो नैना कुछ वेखण नालों चंगा निया रहना मैं पागल मेरा दिल भी पागल इन्नी खुदाई हो गई सड़कों की तबाही हो गई कट्टा शहर के सिर विच पै गया खांसी ये आम नजला जुकाम ठेका बरबार मिंबर कोई ले गया मैं पागल मेरा दिल भी पागल एक चर्सी बड़ी मस्ती दे जा रहा सी ते अगों ने अचानक एक पुलिस वाले ने आउंदे नूं वेखिया तो हुण अपना गाना किवें बदलदा पुलिस वाले नूं वेख के वो पहले की गा रहा होंदा जो पुलिस वाला होंदा फिर की गाना गाउंदा साढ़े चार सवेरे चरसन भींगा माइया ने असी पुलिस ते चोरी चोरी वारियां लाइया ने वारियां लाइया ने आ बलिए चरस दी डलिए तेन नाल लगने ते
پائیاں ریڈٹ دوڑ لوائیاں نے اسی پولیساں تو چوری چوری واری اگوں پولیس والا آ رہا ہے گانا میرے جیسے اسی پولیساں دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان اے ماشاءاللہ ایڈے تیز ہوندے نے بھی دن نوں انہاں کول نالی نہیں ٹپی جاندی تے رات نوں ڈیڑھ بن دا گاڈر چوک کے دوڑدے نے چار پٹھان کٹھے ہوئے انہوں نے کہا یار گل ہے کہ اپنے چارے ویلے ہیں وہ کاروبار کریے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کاروبار کی کیتا جی تو یہ ہمارے جو مہمان ہیں بہار حسین صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں جناب بہار حسین صاحب آگے ہم جانے جو کہ وہ پنڈال میں داخل ہو چکے ہیں ہمارے ایف ایم 103 ملتان کے مایاناز اور نامور کمپیر جناب بہار حسین صاحب ہم کو اسٹیج پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا ورنہ ہم کہاں اور اتنے بڑے کمپیر کہاں بہت بہت شکریہ آپ کا تھینک یو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے پاک مقدس اور بابرکت نام سے ابتدا جو رزق دیتا ہے اسے جس کا شیش محل ہے رزق دیتا ہے اسے جس کی قیمتوں سے بنی جھونپڑی ہے رزق دیتا ہے اسے جو اس وقت زمانے اور دنیا کی ٹھوکروں میں اور رزق پہنچتا ہے اس کیڑے تک جو پتھروں کے نیچے زمین کی تہ در تہ پل رہا ہے زاویہ اسکول اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے اس کے پیچھے محنتوں کا نچوڑ اور جس طرح ہمارے سرائکی بیلٹ کے شاعر نے کہا تھا کہ تیرے دعوے ہن لبریزی دے تھیا شوق دا پیالہ ادھا نہیں تیرے دعوے ہن لبریزی دے تھیا شوق دا پیالہ ادھا نہیں تیرا شکوہ ہے او نہیں ملتا کوئی شاکر لدھو بدھا نہیں اے مالک اپنی مرضی دا تیری مرضی دا او بدھا نہیں کہ تیری شارک تو بھی نیڑے تے گولیا نہیں وہ لدھا تو زندگی میں انسان کو جو جستجو ہے وہ صرف رب کائنات اور رب جو ہے وہ کہیں صحراؤں میں نہیں ہے جنگلوں میں نہیں ہے رب انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے خود فرما دیا کہ میرا ذکر کرو کہ میں تمہارے دلوں کے اندر ہوں اور میرے ذکر ہی سے تمہارے دلوں کو سکون مل سکتا ہے کائنات کے کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کا ذکر کر لیں آپ کے دل کو سکون میسر نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر سے صرف اور صرف سکون میسر ہے اسی کے ذکر سے انسان کی زندگی ہے اور اسی کے ذکر سے انسان کی آخرت ہے وہ کہے آکھیا ہی نا کہ اساں پندڑ یار فقیر حصے ساڈی ذات کی تھاں تہاڈی ذات کی تھاں اساں پندڑ یار فقیر حصے ساڈی ذات کی تھاں تہاڈی ذات کی تھاں ساڈے ہاتھ کاسے تہاڈے ہاتھ شاہی تہاڈے نال ڈلو اوقات کی تھاں اساں پند کرنے ساکو دیر